لیکن عمل کرنے میں انسان کو اخلاص اور الہیت کی ضرورت ہے، اور تصحیح نیت کی ضرورت ہے، اور اتباع سنت کی ضرورت ہے۔ متبع سنت بن کر عمل کرے گا تو اس اتباع سنت کی برکت سے اس میں اخلاص اور الہیت بھی آئی جائے گی، ورنہ پھر عمل جو ہے نا اکارت چلا جائے گا، منہ پر جو ہے نا مار دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہر عمل، ہر حرکت اور سکون وہ سنت کے مطابق ہو جائے، اس کے لیے تھوڑا سا اہتمام کی ضرورت ہے، عزم کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے۔ فکر ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، تھوڑی سی بے فکری ہو گئی، غفلت ہو گئی، عمل رہ جاتا ہے۔ بار بار دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، دو خطبے ہوتے ہیں جمعے والے دن، اس کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے لگ بھگ 10-20 سیکنڈ کا ہوگا۔ اب یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ دعا کی قبولیت کے من جملہ اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے، اس وقت اگر اب جو ہے نا انسان حاضر نہ ہو، کہیں اور پھر رہا ہو، تو وہ 10-20 سیکنڈ کی غفلت اس کو کتنی جو ہے نا محرومی اس کے لیے لے آتی ہے، انسان محروم ہو جاتا ہے، اور شیطان اسی وقت وار کرتا ہے۔ جس کو فکر ہوتی ہے نا اس پر پھر شیطان حملہ آور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آج جمعہ گزرا ہے نا، 2 خطبے آپ لوگوں نے سنو گے، ان 2 خطبوں کے درمیان ہر ایک حاضر تھا، دماغ کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے تو سب مسجد میں تھے، آیا اس کا قلب بھی حاضر تھا یا نہیں؟ بتلائیں۔ کسی نے دعا کی ہے؟ اس وقت دعا کی ہے؟ اس وقت یہی جلدی ہوگی قدم مکسی ہون تو نماز کھل سی اللہ اکبر، کہ کب ختم ہوگا اور جو ہے نا نماز کھڑی ہو۔ اب دیکھو 20 سیکنڈ کی بات ہے، آدھے منٹ کی بات ہے، لیکن گیا غافل ہو گیا، اور کتنا قیمتی وقت ہے۔ جمعے کا دن ہے، پھر قبولیت کا وقت بھی ہے، اگرچہ اس قبولیت کے اوقات میں اختلاف بھی ہے کہ عصر کا وقت ہے، عصر اور مغرب کے ہے، یا جب سے جمعہ شروع ہوتا ہے رات گئے تک ہے، وہ الگ سی تفصیل ہے، لیکن کم از کم یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ خاص وقت ہے۔ اب یہ وقت غفلت میں گیا تو گیا نا، واپس تو نہیں آ سکتا، اگلے جمعے کا انتظار ہوگا۔ اور اگر فکر ہوگی تو اس وقت آپ اپنی ساری دعاؤں کو مجتمع کریں گے کہ یہ بھی کروں، یہ بھی، اور اتنے میں دوسرا خطبہ شروع ہو جاتے تو کامیاب ہو گیا نا۔ کچھ دعائیں تو گئی نا، قبولیت کی طرف چلی گئی نا، اس نے مانگ لیا اللہ سے، دل میں مانگے گا، زبان سے تو کہنا بھی نہیں ہے، کیونکہ خطبے کا سننا واجب ہے اور خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اذان کا جواب بھی نہیں دینا، دل میں جواب دے سکتا ہے۔ درود شریف جو پڑھا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے نا زبان سے ادا نہیں کرے گا، دل میں اگر پڑھے ٹھیک ہے۔ گو اس میں بھی کوتاہیاں ہیں، اور اس کی طرف خطبہ حضرات کوئی توجہ نہیں دیتے۔ کدھر ہے امجد صاحب؟ کوئی توجہ نہیں ہوتی، یہ بھی قابل توجہ باتیں۔ خطبہ شروع ہو گیا اس وقت نماز مت پڑھو، اس پر بھی کوئی توجہ نہیں ہے، نہیں کسی امام صاحب نے آج تک کہا ہے۔ کہیں گے تو لوگوں کو جو ہے نا انتباہ ہوگا، وہ متنبہ ہوں گے، ان کو علم ہوگا، وہ پھر یہ حرکت نہیں کریں گے، ورنہ خطبہ جاری ہے، ہر ایک آ رہا ہے دوڑ کر میری طرف فٹافٹ 4 رکعت پڑھ جی، تو وہ تو اس لیے سے پڑھ رہا ہے کہ چلو سنتیں پہلے پڑھ لوں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ بھئی خطبہ شروع ہے، اس وقت تو نماز نہیں پڑھنی، اس وقت تو خاموش میں نہیں رہنا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سنت کا اہتمام تب ہوگا جب فکر ہوگی ہمیں، تو فکر اپنے اندر پیدا کرنا، فکر اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر واقعتاً وہ اصلاح کا خواہش مند ہو، صحبت میں آنے سے یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے شیخ بولتا رہے اور مرید سنتا رہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ اس ماحول میں آ گیا، خود اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، کیا کیا کام میں نے خود بھی کرنے ہیں۔ ساری باتیں تو شیخ نے نہیں بتلانی نا، کہ ہمارا معاملہ شاید وہ نہ ہو جائے۔ وہ ایک مالک تھا نا، اور ساتھ اس کا ایک غلام تھا، ملازم تھا، غلام تھا، جو بھی آپ کے لئے سفر پر جا رہے تھے، تو پرانے زمانے کے سفر تھے، تھوڑا آگے ہو جائیں، یہ جگہ تو خالی ہے، اگر کوئی آ جائے ادھر تو ایسے سمجھے خیرات ہے، آگے آ جائیں، روحانی خیرات ہوتی ہے نا، تقسیم ہوتی ہے نا، چلو ایسے سمجھ لیں، ہم حصی خیرات کو خیرات سمجھ رہے ہیں نا۔ ہل جل سے یہ کہ جو سوئے وہ جاگ بھی جائیں گے نا، یہ فائدہ بھی ہوگا ساتھ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا جی، کہ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں غلام جی، خیرات کے دل پہ خیرات ہی برس رہی ہے، خیرات تو چل رہی ہوگی، ابھی تو 8 تاریخ تک خیراتیں چلی ہیں، نہیں ظفر کو پتہ ہوگا، شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں کہ نہیں، ان کو پتہ ہوگا، آئے ہوئے؟ ہاں جی، خیراتیں چل دی ہیں کہ نا، جاری ہے نا، ٹھیک ہے، نہیں پتہ تو ان سے آپ رابطہ کریں، خیراتوں کی جگہ یہ آپ کو بتلائیں گے کہاں کہاں جانا ہے۔
کہڑے ہوٹل جڑنا کہڑے خان صاحب دا ہوٹل ہے جی، کہڑے شاہ صاحب دا ہوٹل ہے جی، کہڑے سردار صاحب دا ہوٹل ہے جی، بس چلو مزے کرو کھاؤ مفت کی روٹی. مفت کی روٹی تو کھا لی، اپنی نورانیت کو مسخ کر دیا، ختم کر دیا. جو تھوڑی بہت جو ہے نا نورانیت حاصل تھی وہ ظلمت میں بدل گئی. کیوں؟ رشوت کا کھانا ہے، دکھاوے کا کھانا ہے، مطلب کا کھانا ہے، تو اس کا کھانا بھی حرام ہے. پہلے دعوت کے جو یعنی وہ آداب تھے اس میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اس قسم کی دعوت قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی. 10 باتیں ذکر ہوئی تھی کہ ان بنیاد پر ان دعوتوں کو رد کیا جائے گا. اس میں یہ بھی ہے، یہ موقع بھی ہے. ہاں گھر میں اگر شاہ صاحب ہمیں کھلائیں تو پھر تو چلو شاید کچھ گنجائش بن جائے. مولوی حضرات تو ہیں نا یہ خفی بے ابو تقی ہوئے، کچھ نہ کچھ جو ہے نا نکال دیں گے. کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ ہمارا معاملہ وہی ہے کہ وہ مالک اور جو ہے نا ساتھ اس کا غلام تھا، وہ جا رہے تھے سفر پر، تو اس نے کچھ ہدایات دے دیں، کچھ چیزیں وغیرہ اس کے حوالے کر دیں کہ اس کا بھی خیال کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، راستے میں ہم نے سفر کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. گویا ایک لسٹ ہی بنا کر اس کو دے دی لکھ کر کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو مجموعی جو قیمتی اشیاء ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، غیر قیمتی کا تذکرہ نہیں ہوتا، معمولی چیزوں کا. اب راستے پر جاتے جاتے کیا ہوا کہ وہ خان صاحب کی یا اس آقا کی کہیں چادر گر پڑی. اس نے لسٹ نکالی، دیکھا اس ایس پہ نہیں لکھا تھا. اس نے کہا جو چیز بھی ہو اس کا اہتمام کرنا ہے، بڑا خیال رکھنا ہے، جو ہے نا یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کوئی چیز گر نہ جائے، گم نہ ہو جائے. اس نے دیکھا بھئی اس میں تو یہ نہیں لکھا ہو کہ چادر گر پڑی تو اٹھانا. وہ نکل گیا، بس سفر کر رہے ہیں جی، گاڑی جا رہی ہے، بیل گاڑی ہے، جو بھی ہے. منزل پر پہنچے ایک جگہ یا منزل سے پہلے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، ٹھنڈ تھی، ضرورت تھی، جو بھی تھا. تو خان صاحب نے کہا بھئی میری چادر لاؤ. اس نے کہا چادر تو پیچھے فلانی جگہ ٹہ گئی ہے سکندر آباد میں. وہی چادر گر گئی، تمہیں پتہ بھی ہے، اٹھائی کیوں نہیں؟ اس کا ڈیلیس. اس نے کہا اس پہ نہیں لکھا ہوا کہ چادر گری تو اٹھانی بھی ہے. مارے چنگا جنا میں لے، وہ اتنا بے عقل آدمی ہے. اس نے دوبارہ لسٹ بنائی اور ساتھ خلاصہ یہ لکھ دیا کہ جو چیز بھی راستے میں گرے اٹھاتے جاؤ. اسے یہیں نہیں سمجھ جائے جانا، اس طرح شاید عقل آ جلے اس کو. اب وہ پھر چل پڑے، چلتے رہے. راستے پر ظاہر ہے وہ گدھا تھا، جو بھی تھا، اب اس کی لی تھی، یہ اٹھاتا رہا، اس کو جمع کرتا رہا. کیوں؟ اس لسٹ میں لکھا ہوا تھا جو چیز گرے تو اس کو اٹھانا ہے. وہ چنگا مطلب ہے پان بدی. اب مالک کو پتہ نہیں ہے. منزل مقصود تک پہنچے تو مالک نے کہا ہاں بھائی سامان دیکھو، کوئی چیز گری ویری تو نہیں ہے راستے میں، وہ چادر کی طرح معاملہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، سب کچھ الحمدللہ محفوظ ہے، آپ نے لکھ جو دیا تھا. اور یہ جو نا یہ پانڈ بھی آڑ کے اگر رکھ چھوڑی، یہ لیں جی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے جب کھولا نا، او ہو اس میں تو گوبر لید بڑی. اس نے کہا او بدبخت یہ کیا چیز؟ اس نے پھر لسٹ اٹھائی. اس نے کہا آپ نے کہا تھا جو چیز راستے میں گرے اٹھاتے جانا. یہ بھی گرتی رہی اور میں اٹھاتا رہا. تو ایسے بھی نہیں ہے نا، اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہے کہ شیخ جو بات کہے تو وہی کروں گا، باقی نہیں کروں گا. نہیں، اللہ نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے، کچھ باتیں خود بھی جو ہے نا اس کا اہتمام کرے گا. اور پھر جب صحبت میں آ گیا ہے، اس کا معتدبی وقت بھی ہو گیا، تو وہ مزاج کو سمجھ چکا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے شیخ کے مزاج کو، وہاں کے جو آداب ہیں، رہنے کے آداب ہیں اور کھانے کے آداب ہیں، ساری چیزیں اس جگہ کے جو ہے نا تقدس کا، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ شیخ کہے یہ کام ایسے کیوں کیا، وہ کہے گا اچھا جی نال کام نہ ہو سی کتنے ہو شمس الدین، صرف اچھا جی نال کام نہ ہو سی. خود فکر پیدا کریں. یہ تربیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی چھوڑ دو، اگلے کوئی کرتا کیا ہے. اگر اس کے اندر یہ فکر پیدا نہ ہوئی نا یہاں سے جانے کے بعد، تو سمجھو اس کا آنا بیکار. معمولات تو وہ گھر میں بھی کر رہا ہے، معمولات یہاں بھی کر رہا ہے. اگرچہ ہمتن شیخ کی صحبت حاصل ہے، چاہے بولے یا نہ بولے، لیکن یہ چیزیں ہیں، اس میں تربیت خود اپنی کرے گا، خود اہتمام کرے گا. تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ جو سنا اس پر عمل، اور جو نہیں، یعنی جو سنا اور عمل کر رہا ہے اس پر استقامت کی دعا، اور جس پر عمل نہیں ہو رہا تو اس پر عمل کا ارادہ کر لے، عزم کر لے. تب جو ہے نا انسان منزل مقصود تک پہنچے گا. تو کتنی سنن بیان ہو گئی وہ آپ کو معلوم ہے. اس میں ایک سنت میں نے عرض کیا تھا
کہ دیکھیں ہم انگوٹھی کا استعمال بھی کرتے ہیں نا، کم کرتے ہوں گے لیکن کرتے ہیں۔ عورتیں ظاہر ان کا تو مشغلہ یہی ہے، زیور تو ہے ہی ان کے لیے، یہ چیزیں ان کے لیے ہے، زیب و زینت ان کے لیے ہے، وہ اس کو استعمال کرتی ہیں، لیکن مردوں کو لے لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا انگوٹھی مثلا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک کام تو میں کر رہا ہوں، کسی نے آج تک سنت کی نیت کی ہے کہ بھئی میں اتباع سنت میں انگوٹھی پہن رہا ہوں؟ نہیں کی ہوگی۔ عمل تو ہم کر رہے ہیں نا، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ طریق سنت پر عمل سے یہ عادت، یہ ہماری عادت ہے، مثلا انگوٹھی پہننا۔ گھڑی پہنتے ہم نے دیکھا ہماری عادت ہے، نہ ہو تو انسان جو ہے نا ہکا بکا ہوتا ہے، یار گھڑی کدھر گئی، گھڑی میری گم ہوگی نا، تو میں بار بار ایسے کرتا، عادی اتنا ہو جاتا ہے آدمی، اتنا عادی ہو جاتا ہے نا اس کے ساتھ کہ اس کے بغیر پھر زندگی نہیں گزرتی، اس کی بے چین رہتا ہے انسان۔ تو اب یہ انگوٹھی ہم پہنتے ہیں، یہ بھی مستقل سنت ہے۔ کس کے لیے ہے، کیسے ہے، بہرحال مجموع اس کا یہ کہ ہے سنت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کا استعمال فرمایا ہے۔ کب سے فرمایا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع سے۔ جب صلح حدیبیہ ہو گیا، شرائط کفار کے ساتھ طے پا گئی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا گیا کہ آپ بغیر عمرے کے واپس چلے جائیں، اور پھر وہ جو منظر تھا، جو باتیں وغیرہ ہوئیں، پھر آخر میں اس کو دستاویزی شکل دے دی گئی، 10 شرائط طے پائیں۔ اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ چونکہ اب خطوط کا سلسلہ یہاں سے گویا شروع ہو گیا، آگے بھی آپ نے خطوط بھیجنے ہیں، مراسلے ہوں گے، کفار کو دعوت دی جائے گی، دعوت ہم دیں گے، آپ کے خطوط جائیں گے، تو وہ خط قابل قبول ہوتا ہے جس پر مہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، عام طور پہ بھی کوئی جرگہ ہو، کوئی باتیں وغیرہ ہوں، آخر میں لوگ انگوٹھا لگاتے ہیں اور ساتھ شناختی کارڈ نمبر بھی لکھتے ہیں، بعض اوقات شناختی کارڈ بھی ساتھ لگا دیتے ہیں، اور دستخط بھی کرتے ہیں، گواہ بھی اس پر جو ہے نا، سب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں باقاعدہ، یعنی کاغذ پر اس کا یعنی وہ نقش جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے، اور وہ بات پھر قابل قبول ہوتی ہے، تسلیم بھی کرتے ہیں لوگ، یعنی اس پر یقین بھی ہوتا ہے۔ بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ دفاتر میں دیکھیں بہت لمبا خط ہو، بڑا اچھا لکھا ہوا ہو، اچھے الفاظ ہو، لیکن نیچے اگر دستخط نہ ہو، مہر نہ ہو، تو کوئی اس کو نہیں مانتا، اور اگر دوبارہ کوئی نئی بات لکھتا ہے، افسر لکھتا ہے، کوئی بھی لکھتا ہے، تو دوبارہ اس کے نیچے پھر دستخط اور مہر لگاتا ہے، تاکہ یہ اشتباہ نہ ہو کہ بھئی اوپر مہر لگ گئی، نیچے پتہ نہیں اس کا لکھا ہوا ہے یا نہیں، تو نیچے دوبارہ لکھتے تاکہ بات یقینی ہو جائے، بدگمانی وغیرہ اور تشویش وغیرہ ختم ہو جائے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ انگوٹھی جو ہے نا بنوانی چاہیے، مطلب ایک مہر بنانی چاہیے، آسان الفاظ میں مہر ضروری ہے۔ تو اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ایک مہر بنا دی جائے، تو اس کو انگوٹھی کی شکل دے دی گئی، گویا مہر بھی تھی، انگوٹھی بھی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی گئی، اس پر مختلف الفاظ کا آتا ہے کہ یہ کچھ لکھا ہوا تھا، یا اس پر تصویر تھی یا نہیں تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر شیر کی تصویر تھی۔ ابن حجر عسقلانی نے اس کا رد فرمایا ہے، لیکن پھر فرمایا کہ رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے،